سعادت کی ندا بن کر نبی مجتبی آئے، سعادت کی ندا بن کر نبی مجتبی آئے، ہدایت کی ضیاء بن کر محمد مصطفیٰ آئے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اب تشریف لاتے ہیں میرے کارواں پروفیسر علامہ سینیٹر ساجد میر صاحب۔ میرا ویر تیرا ویر ساجد میر، ساجد میر، میرا ویر تیرا ویر ساجد میر، ساجد میر، میرا ویر تیرا ویر ساجد میر، ساجد میر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے، نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ تیری مدح ہے ممکن میرے خیالوں سے۔ محترم حضرات، آپ نے برادر اصغر جناب عبد المنان راسخ صاحب کا فکر انگیز خطاب بھی سنا۔ عزیز مکرم جناب ابتسام الہی ظہیر کا جذبات انگیز تقریر بھی ان کی آپ نے سنی، اور جناب قاری صاحب صاحب کی فکر انگیز گفتگو بھی آپ نے سنی۔ فکر انگیز نہیں، میں کیا کہنا چاہتا تھا، آپ کی قاری صاحب کی حیرت انگیز تقریر سنی۔ حیرت انگیز اس حوالے سے کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی ترتیب سے، پتہ نہیں عشرہ کاملہ ہوئے یا نہیں، وہ میں گن نہیں سکا، 9 تھے یا پورے 10 تھے، انہوں نے پورے 10 وہ اسباب بڑی وضاحت کے ساتھ بتائے جن سے ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی اور جنت کی عظیم ترین نعمت حاصل ہو سکتی ہے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے جو آج محترم نے حسب سابق اور حسب عادت بیان فرمائی۔ اب میرے لیے وہ کہتے ہیں کہ ما ترک الاول للآخر، پہلے آنے والوں نے بعد میں آنے والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور وہ دلیر انسان تو میں ہوں نہیں جس نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ کم ترک الاول للآخر، کہ ابھی بہت کچھ باقی ہے جو کہا جا سکتا ہے۔ مجھے وقت کا بھی خیال ہے اور اپنی سے زیادہ آپ کی بھوک کا بھی خیال ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ حاضری جیسے میرے محترم فرما رہے تھے، میرے عزیز ابتسام صاحب کے حاضری ہماری ہو جائے ذکر پاک حبیب کی اس محفل میں۔ آیتیں میں نے 2 پڑھی ہیں سورہ جمعہ کی اپنی گفتگو کی ابتدا میں۔ اللہ نے اپنی کوئی صفات بیان کرنے کے بعد کہ کائنات کی تمام چیزیں اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، کس کی؟
اللہ کی جو الملک ہے، بادشاہ ہے، حقیقی مالک ہے ہر چیز کا، اور القدوس ہے، پاک ہے اس کی ذات ہر عیب سے، ہر زوال سے، ہر نقصان سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے۔ وہ العزیز بھی ہے، غالب ہے، اس سے بڑا اور اس پر غلبہ پانے والا کوئی نہیں ہے، وہ سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہے۔ الحکیم ہے، اس کے تمام کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور یہ صفات پر بیان کر کے اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، ان صفات کا مالک، جس نے اگرچہ کائنات میں بڑے بڑے کام لوگوں کو دکھائے ہیں اور کارنامے ہیں اس کے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس نے ان پڑھ قوم میں ایک عظیم الشان دانشور اور عظیم الشان رسول پیدا کیا ہے، مبعوث کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو اللہ کی آیتیں انہیں پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے عقائد کی اور ان کے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہی نقطہ جو ہے تزکیہ کا، کہ کس طرح آپ نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کا اپنی زندگی میں تزکیہ کیا، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنے والے قیامت تک ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے۔ اس اعتبار سے جو آپ کی عظمت ہے، آپ نے ابھی ان مقررین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بہت سے پہلو ان کی گفتگو میں سنے۔ ایک پہلو کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بڑے پیمانے پہ، جتنے بہت سے لوگوں کی اپنی زندگی ہی میں آپ نے اصلاح فرمائی، اور جیسے میں نے کہا یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا، اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی، اور اس کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا حوالے کی ایک معتبر کتاب ہے، جس کے بغیر کسی اسکول، کسی کالج اور یونیورسٹی کی لائبریری مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ اس کے 14ویں ایڈیشن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مقالہ لکھنے والے غیر مسلم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا گریٹسٹ ریفارمر ان ہسٹری۔ آپ تاریخ عالم کے سب سے بڑے مصلح ہیں، سب سے بڑے اصلاح کرنے والے آپ ہیں، اور اصلاح کے کام میں نبی آتے ہی اصلاح کے لیے ہیں، عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، زندگی بناتے ہیں، زندگی سنوارتے ہیں، زندگی کو کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں، کامیاب بنانے کے گر بتاتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ لیکن جتنے بڑے مصلح آپ ہیں، جتنی کامیابی آپ کو اس فیلڈ میں، اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ اس کی ایک دو مثالیں میں دیتا ہوں۔ آج عقیدہ توحید ہمارے لیے ایک عادی اور جانا پہچانا عقیدہ ہے، اس کی صحیح معنوں میں شاید ہم قدر نہیں کرتے۔ ذرا بیک گراؤنڈ اور پس منظر دیکھیں کہ کس ماحول میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام نہ صرف پیش کیا بلکہ اس کو دلوں کے اندر اتارا۔ کن دلوں کے اندر اتارا؟ جن کے اندر بت پرستی اور کفر اور شرک راسخ ہو چکا تھا، جم چکا تھا، جڑیں پکڑ چکا تھا، انہیں توحید سکھائی۔ ہمارے کتب خانے میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے، بلوغ العرب فی احوال العرب۔ جاہلیت کے دور میں عرب لوگوں کے عقائد کیا تھے، اور یہ صرف عربوں کی بات نہیں، وہ تو مثال ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں عقائد کی گندگی، غلاظت، تاریکی، جہالت چھائی ہوئی تھی، اور کوئی 2 مان رہا تھا، کوئی 3 مان رہا تھا، کوئی سینکڑوں مان رہا تھا، کوئی ہزاروں مان رہا تھا خدا۔ اس ماحول میں عرب کی حالت کیا تھی؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ
سفر کے لیے عرب لوگ نکلتے جاہلیت کے دور میں، ان کے ساتھ زیادہ راہ ہوتا، اس میں 3 پتھر بھی شامل ہوتے تھے عموماً، جن سے وہ کام لیتے تھے چولہا بنانے کا۔ صحرا میں گئے، بھوک محسوس ہوئی، ایک اینٹ یا پتھر ادھر رکھا، ایک ادھر رکھا، ایک پیچھے رکھا، چولہے کی شکل بن گئی، اس میں کھانا پکایا اور کھایا، ٹھیک ہے۔ اور کھانا پکانے اور کھانے کے بعد کیا کیا، انہی میں سے جو پتھر اچھا لگا، زیادہ گول مٹول، زیادہ خوبصورت، زیادہ مرتب، اسے سامنے رکھا، اسے سجدہ کیا اور اسے دعائیں کی کہ میرا سفر بخیریت ہو اور میں خیریت سے گھر واپس جاؤں، اسے ہی معبود بنا لیا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کھجوروں کا ایک بڑا ڈھیر پڑا ہے، اس ڈھیر میں سے کھجوریں کھائیں اور پھر اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے کہ یہ میرا خدا ہے، ابھی کھجور کا ڈھیر تھا، ابھی میرا خدا بن گیا۔ آج ہم ان مثالوں پہ، ان باتوں پہ حیران بھی ہوتے ہیں اور مسکراتے بھی ہیں، شاید ہنستے بھی ہیں کہ کتنے بیوقوف لوگ تھے۔ نہیں میرے دوستوں اور عزیزوں، بیوقوف نہیں تھے، بڑے بڑے دانشور لوگ تھے ان میں۔ عمرو بن عاص جیسے دانشور، جن سے مشکل امور میں لوگ آ کے مشورہ کرتے تھے، اور ابو جہل اس کو عقیدے کے اعتبار سے اور اسلام کی مخالفت کے اعتبار سے ابو جہل ضرور کہتے ہیں، لیکن بہت بڑا دانشور تھا، بہت بڑا عقیل اور فہیم سردار تھا۔ اسی طرح بہت سے لوگ، لیکن ایک رو چلی تھی شرک کی، اس میں سب بہہ گئے تھے۔ ان لوگوں کو جن کا یہ عقیدہ تھا، اس طرح کے عقائد تھے، ان کی اصلاح کو معمولی کام نہیں۔ ایک اور مثال میں دیتا ہوں، اسلام کے اولین مبلغ مدینہ منورہ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہاں آ گئے اور لوگوں کو اسلام کی تلقین کی اور تعلیم کی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی تبلیغ سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں نوجوان پیش تھے، چھوٹی عمر کے لوگ، درمیانی عمر کے لوگ اور پیش تھے۔ 2-3 نوجوانوں نے سوچا کہ ہمارے قبیلے کا ایک نامور فرد عمرو بن جموح ہے، وہ اگر مسلمان ہو جائے تو سارے قبیلے پر اس کا بڑا اچھا اثر پڑے گا۔ انہوں نے اس کو اسلام کی طرف راغب کرنا چاہا، وہ قریب آنے سے بالکل اس نے انکار کیا۔ انہوں نے نیا طریقہ ایک اختیار کیا، اس نے گھر میں کچھ بت رکھے ہوئے تھے، لکڑی کا ایک بت اسے بڑا محبوب تھا، تو وہ رات کے وقت اس کے گھر گئے، لکڑی کے اس بت کو اٹھایا اور باہر لا کے گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ صبح وہ اٹھا، اپنے بت کو تلاش کیا کہ اس کی عبادت کروں، وہ نہ ملا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، گھبراہٹ میں گھر سے باہر نکلا تو سامنے گندگی کے ڈھیر پر پڑا۔ اس نے اپنے مجرموں کو، نامعلوم افراد کو گالیاں دیں، اسے اٹھایا، دھویا، صاف کیا، خوشبو لگائی اور پھر اس کی عبادت کی۔ دوسرے تیسرے دن پھر یہ ہوا، تیسرے یا چوتھے دن انہوں نے گندگی کے ڈھیر پر پھینکنے کی بجائے ایک مرے ہوئے کتے کی لاش پڑی ہوئی تھی اسی گندگی کے ڈھیر پہ، اس کو اٹھایا، اس لکڑی کے بت کے ساتھ اسے رسی کے ساتھ باندھا اور ایک گندے کنویں میں اس کو لٹکا دیا یا پھینک دیا۔ صبح اٹھ کے پھر اس نے سیدھا گیا گندگی کے ڈھیر کی طرف، وہاں نہیں تھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، قریب ایک گڑھا تھا یا کنواں تھا، اس میں وہ پڑا ہوا تھا کتے کے ساتھ۔ تو یہ عمرو بن جموح شاعر بھی تھے، تو انہوں نے اس وقت کچھ شعر کہے، جن میں سے ایک مصرع یہ تھا کہ لو کنت الہا ما کنت فی البیر مع القلب فی کرنی، اگر تو بادشاہ، اگر تو الہ ہوتا، معبود ہوتا، ذہن کی کھڑکی کھل گئی نا تیسرے چوتھے دن، تو اگر تو معبود ہوتا تو اس طرح مرے ہوئے کتے کے ساتھ بندھا ہوا مجھے اس گندے کنویں میں نہ ملتا، میں تجھے اب آج سے معبود نہیں مانتا۔ لڑکوں کو پتہ چلا، نوجوانوں کو پتہ چلا، آئے، مزید اسلام کی تلقین ان کے سامنے پیش کی اور وہ مسلمان ہوئے۔ انقلاب کس طرح آیا، کیسے آیا اور سوچ میں تبدیلی کس طرح پیدا ہوئی، اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہی ہے عمرو بن جموح، جو ایک عرصے تک بتوں کی پرستش کرتے رہے، پھر ان کے اندر توحید آئی اور اللہ سے تعلق آیا۔ کس طرح کا آیا کہ جنگ احد میں شریک ہوئے، شہید ہوئے، اور جب
تدفین کے لیے ان کی نعش مبارک کو مدینہ منورہ لے جانا چاہا لوگوں نے، اونٹ پہ لاد کے، تو اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا، بیٹھ گیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ۔ معاملہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، آپ نے فرمایا معلوم کرو، اپنی فراست تھی ان کی، وہی تو آتی تھی لیکن فراست بھی تھی، آپ نے فرمایا معلوم کرو اس نے گھر سے نکلتے ہوئے کوئی ایسی دعا تو نہیں کی جس کی وجہ سے اونٹ کے پاؤں چلنے سے انکار کر رہے ہیں؟ پتہ چلا انہوں نے دعا یہ کی تھی۔ اب یہ ہے انقلاب، یہ ہے تبدیلی، یہ ہے تزکیہ، تبدیلی کا آج بھی ہم نام بہت سنتے ہیں، لیکن تبدیلی لانا بڑا مشکل، اور خاص طور پہ ایسے گئے گزرے معاشرے میں۔ تو دعا انہوں نے کیا کی تھی؟ اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ، یہ وہی بت پرست ہیں جو اب اللہ کے سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیری راہ میں نکلتا ہوں، میں اب زندہ اس گھر میں واپس نہیں آنا چاہتا، تیری راہ میں نکلتا ہوں، شہادت ہے مطلوب و مقصود میری، اور شہادت ہی کے لیے نکل رہا ہوں، مجھے واپس نہ لے کر آنا۔ یہ انقلاب تھا عقیدے کا جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوش سے آیا، اور عمل کا ایک ہی مثال میں پیش کرتا ہوں۔ ویسے تو جس صحابی کی زندگی پہ بھی آپ غور کریں، کتنی تبدیلی لائے ہیں آپ، کتنی بڑی تبدیلی لائے ہیں، اور کس بڑے پیمانے پر لائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسری خوبیوں کے ساتھ ایک عظیم منتظم تھے اور بہت بڑے حکمران تھے، نہ صرف بہت بڑا علاقہ ان کے زیر نگیں تھا تقریباً 22 لاکھ مربع میل کا، بلکہ اس کا انتظام جس طریقے سے انہوں نے کیا وہ بے مثال ہے۔ آج ہم یورپ کا، امریکہ کا، مغربی ملکوں کا جو سوشل سیکورٹی کا سسٹم ہے اس پر رشک کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیمار کو، اپنے بوڑھے کو، اپنے مریض کو اور بے روزگار کو کس طرح وظائف دیتے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں، اور انہیں بھوکا نہیں مرنے دیتے۔ یہ سسٹم، اس کے بارے میں جنگ میں اور ایک اور اخبار میں کم از کم 2 مرتبہ میں نے کالم پڑھا ہے کہ آکسفورڈ کے ایک پروفیسر نے اپنے مسلمان شاگردوں کو کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے وزیر اعظم ایٹلی کو، انگلینڈ کے وزیر اعظم ایٹلی کو یہ سسٹم تجویز کیا تھا سوشل سیکورٹی کا، میں نے اسے اس کی تفصیل اور خد و خال دیے تھے، اور تمہیں معلوم ہے، اسے اپنے شاگردوں سے پوچھا تمہیں معلوم ہے میں نے اسے کہاں سے لیا؟ شاگرد خاموش رہے، یا انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے عمر سے یہ سارا سسٹم دیا تھا۔ تو یہ وہ عمر ہیں جو خود کہا کرتے تھے کہ لوگ مجھے عمیر کہتے تھے، اور میں اپنی خالہ کی بکریاں تھوڑی سی اجرت پر چرایا کرتا تھا۔ ان کو کہاں سے اٹھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے، اور اس تعلیم پر حضرت عمر کے عمل نے کہاں تک اٹھایا اور کس عظمت تک پہنچایا۔ یہ ایک مثال ہے، لیکن میں بات کرنے جا رہا تھا کہ عمل میں اصلاح کس طرح ہوئی، جس طرح عقیدے میں ہوئی، عمل میں کس طرح ہوئی۔ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مرثد ابن ابی مرثد کے نام سے مشہور ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات سے ڈرتا بھی ہوں۔ کیا بات ہے؟ کس سے ڈرتے ہو؟ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی فن نہیں ہے، روزگار کمانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، کوئی اور طریقہ مجھے نہیں آتا، میں نقب زن ہوں، ڈاکو ہوں، رات کے وقت لوگوں کی چھتیں اور دیواریں پھاڑتا ہوں، گھروں میں جاتا ہوں اور چیزیں اٹھاتا ہوں۔ تو سنا ہے کہ آپ کے دین میں یہ چیز ممنوع ہے اور ایسا میں نہیں کر سکوں گا، تو میں کیسے کھاؤں گا، کیا کھاؤں گا، اور اپنے بال بچے کو کیا کھلاؤں گا، یہ فکر مجھ پر سوال ہے۔ آپ نے تھوڑا فکر نہ کرو تو مسلمان ہو جاؤ، اور ہم تمہیں نقب زنی کی اجازت دے دیں گے۔ اب صحابہ جو مجلس میں موجود تھے بڑے حیران ہوئے، رہے خاموش، لیکن دل میں بڑے حیران ہوئے یقیناً کہ اسلام تو چوری اور ڈاکے سے منع کرتا ہے، کئی مرتبہ آپ کی زبان مبارک سے ہم سن چکے، تو اس کو خاص لائسنس دیا جا رہا ہے، اوپن لائسنس، اور اجازت دی جا رہی ہے کہ تم نقب زنی کر لینا۔ لیکن آپ نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ نقب زنی کرنی ہے، ہم تمہارے روزگار کا بندوبست کریں گے، تمہیں وظیفہ دیں گے،
تم نقب زنی کرو اور اس طرح کرو کہ مکے میں جو ہمارے ساتھی ہمارے بھائی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے قید ہیں گھروں میں، ان کو وہاں سے رات کے وقت جاؤ، نقب زنی کر کے دیواریں چھتیں پھاڑ کے ان کو چھڑا کے لاؤ۔ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یہ تو میری فیلڈ ہے، میرا میدان ہے اور میرا کام ہے، تو یہ تو میں بڑی آسانی سے کروں۔ تو وہ جاتا تھا دن کے وقت ریکی کرتا، ریکی جانتے ہیں نا، ریکی یعنی جائزہ لیتا ماحول کا ادھر ادھر جا کے، اور رات کے وقت جا کے کسی نہ کسی مکان کی نشاندہی کرتا کہ رات کو یہاں آؤں گا، کہ یہاں میرا بھائی کو قید ہے۔ رات کے وقت آتا، دیوار پھاڑتا، اسے ساتھ لے کے چلا جاتا۔ ہوتا رہا یہ۔ ایک دن آیا، چاندنی رات تھی، مکے سے باہر اس کی پرانی ایک دوست عورت تھی، اس کا گھر تھا، پیشہ ور عورت تھی، لیکن جاہلیت کے اس دور میں بھی ایسی عورتوں کو شہری آبادی کے اندر رہنے کی عموماً اجازت نہیں ملتی تھی۔ باہر چاہو اپنے کاروبار چلانا تو باہر چلی جاؤ۔ تو مکے سے کچھ باہر اس کا گھر تھا، چھت پر وہ موجود تھی۔ چاندنی رات میں دور سے اس نے مرصد کو پہچانا اور آواز دی کہ آ جاؤ، میں اکیلی ہوں، آ جاؤ۔ تو اس نے وہیں سے کھڑے ہو کر کہا کہ میں نہیں آ سکتا، میں نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں آ سکتے؟ جملہ اس کا سننے والا ہے اور یاد رکھنے والا ہے، چھوٹا سا جملہ اس نے بولا ادھر سے پکار کے۔ اس نے کہا کہ الاسلام حال بینی و بینک، الاسلام حال بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان اب ایک دیوار آ گئی ہے، ایک رکاوٹ آ گئی ہے۔ یہ میں حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا کسی نامور صحابی کا ذکر نہیں کر رہا۔ اصلاح کہاں تک پہنچی، اصلاح عمل کہاں تک ہوئی، یہ ایک عام صحابی ہے، ایک عام انسان ہے، مرصد، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان اسلام کی رکاوٹ آ گئی ہے، اب میں اس کام کی طرف نہیں آ سکتا۔ یہ ہے وہ اصلاح عقیدے اور عمل، عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل کی، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ سیرت کے جلسے اور کانفرنسیں اور اجتماعات بڑے مبارک ہیں، ہونے چاہیے، ہوتے رہنے چاہیے، بابرکت ہیں، مبارک ہیں، باعث ثواب ہیں، باعث اجر ہیں، لیکن ان کا مقصد بھی ہونا چاہیے، اور مقصد تو ہوتا ہے کہ مقصد سمجھنا چاہیے ہم سب کو، اور مقصد ہے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح۔ یہ ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے انبیاء کی سنت، اور شاید سب سے بڑی سنت، یہی سنت ہے سب سے بڑی۔ اصلاح کے لیے وہ آئے تھے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اور اصلاح کا یہ سبق، اپنے عقیدے اور عمل دونوں کی اصلاح، وہ ان سے حاصل کرنا سیرت کے ان جلسوں سے، ان کانفرنسوں سے، کہ ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت سے، محبت سے ذکر ضرور کریں، ضرور سنیں، لیکن یہ سبق بھی لیں کہ آپ نے زندگی کس طرح گزاری، آپ کے طریقے زندگی کیا تھا، آپ کے اعمال کس طرح تھے۔ جیسے کہ میرے محترم ابو تراب صاحب نے کہا کہ کان خلق القرآن، ایک قرآن وہ تھا جو اللہ نے نازل کیا، اور ایک مجسم اور چلتا پھرتا قرآن تھا، یعنی قرآن کی تعلیمات پر عمل کا مجسم نمونہ تھا، جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جو مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا ملتا تھا اور قرآن کا مجسم نمونہ تھا۔ تو یہ وہ سبق ہے، عمل کا سبق، عملی اصلاح کا سبق، اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کا سبق، جو ہمیں ان سیرت کے جلسوں سے لینا چاہیے، اور اسی نیت سے اور اسی نیت کے ساتھ ہمیں ان میں بیٹھنا چاہیے، آنا چاہیے اور باتیں سننی چاہیے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ جو مسلک اہل حدیث ہے ہمارا، یقیناً یہ اسلام کی اصلی تعبیر ہے، اصلی تصویر ہے۔ یہ صحیح تصویر پیش کرتا ہے اسلام کی، اور ہم خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف اسلام کی دولت دی، بلکہ اسلام کی صحیح تصویر ہمیں عطا فرمائی، صحیح تعبیر ہمیں عطا فرمائی۔ لیکن اس نعمت عظمیٰ کا شکرانہ یہ ہے، صرف زبان سے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ کہیں، یہ بھی ضروری ہے، دل میں بھی اس کی قدر کریں، لیکن اس کی عملی قدر یہ ہے
کیونکہ ہر چیز کی ایک عملی شکر بھی ہوتا ہے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو عملی شکر اس کا یہ ہے کہ اس کو دینی مددات میں اور مسکینوں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے خرچ کرے. اگر کسی کو علم دیا ہے تو اس کو پھیلائے, اس سے تبلیغ و اشاعت کا کام دے. اگر کسی کو قوت دی ہے, منصب دیا ہے, تو اسے مظلوموں کی مدد کے لیے, ضرورت مندوں کی مدد کے لیے استعمال کرے. اسی طرح اس نعمت عظمیٰ کا شکر اور اس کی عملی قدر یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. مسلک اہل حدیث کی قدر یہ ہے, صحیح شکر اس کا شکر یہ ہے کہ ہم واقعی اہل حدیث بنے. اہل حدیث نام بڑا پیارا ہے, اہل حدیث کا مسلک اور نظریہ اور فکر بڑی پیاری ہے, لیکن اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں, سچے اہل حدیث بنے, پورے اہل حدیث بنے. جس طرح محترم صاحب صاحب نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھے اور کہے کہ میں اہل حدیث ہوں, مسلمان ہوں یا اہل حدیث ہوں, عجیب و غریب بات ہے. اسی طرح باقی اعمال اس پہ قیاس کر لیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض ہو, اس سے دوری ہو, اور آپ سے محبت کا دعویٰ بھی ہو, جبکہ آپ نے فرمایا, آپ نے سنا بھی ہے, سنتے رہتے ہیں اور آج بھی سنا ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی. شاید کسی نے آج کہا نہیں, بہرحال آپ سنتے رہتے ہیں, من احب سنتی فقد احبنی. دعویٰ سب کرتے ہیں محبت کا, لیکن آپ نے فرمایا سچا دعویٰ اس کا ہے, معیار اور ٹیسٹ اس دعوے کا یہ ہے کہ میری سنت سے کون پیار کرتا ہے. اور سنت سے پیار یہ نہیں کہ زبانی پیار, سنت پر عمل ہی اس سے پیار کی نشانی ہے. من احب سنتی فقد احبنی. جو سیرت پر عمل کرتا ہے, جو سنت پر عمل کرتا ہے, وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والا ہے. اور یہ آپ نے سنا ہے کہ کہ المرء مع من احب, کہ جو جس شخصیت سے پیار کرتا ہے, انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ساتھ جمع کرے گا. اللہ تعالیٰ ان معنوں میں ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.